سلام دوستان عزیز، به کانال فرید هاشمی خوش آمدید. امروز قرار جملات مهم و کاربردی فارسی را که در ماه مبارک ماه رمضان استفاده میشه یاد بگیریم. این جملات در گفتگوهای روزمره خیلی به دردتون میخوره، پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. خب دوستا، اولین جمله‌ای که باید بدونید تبریک گفتن ماه رمضان به دیگران است. یعنی رمضان المبارک کا جو پہلا جملہ آپ کو فارسی میں آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کس طرح مبارکباد کہتے ہیں. تو در فارسی میگیم رمضان مبارک. رمضان مبارک معنیش اینه که ماه رمضان مبارک باشد. این شکل ادبیشه، ولی در گفتار فقط مبارک میگیم تنها. امیدوارم این ماه برای شما پر از برکت و آرامش باشه. یعنی میں امید کرتا ہوں کہ یہ مہینہ آپ کے لیے سراسر برکت اور سکون کا مہینہ ہو. در ماه رمضان مردم درباره روزه گرفتن با هم صحبت میکنند. این جملات خیلی کاربردی هستند. مثلا آیا شما روزه هستید؟ یعنی کیا آپ کو روزہ ہے؟ کیا آپ روزے میں ہیں؟ آپ نے روزہ رکھا ہے؟ اس معنی میں ہے. معنی ہے آیا شما روزے گرفته اید؟ تو اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن مختصراً بول چال میں اس طرح رائج ہے آیا شما روزے اید. روزے ہستید کو بھی شارٹ کر کے روزہ عید، یعنی وہ جو شارٹ ٹائپ کی جو ٹو بی ورب ہے وہ استعمال ہوتے ہیں زیادہ تر. پورا ہستم ہستید وغیرہ کی بجائے عام عید وغیرہ کی شکل میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ فارسی میں خاص طور پہ ایران میں بہت رائج ہے. یعنی روزہ ہستم کی بجائے جو بھی مطلب جملے ہو، ہستم کی بجائے صرف ام کہتے ہیں. روزہ عام، روزہ ای، جس کا مطلب ہے روزہ ہستی. تو یہ شارٹ فارم ایران میں بہت رائج ہے. جواب بلے روزہ عام، یعنی بلے روزہ ہستم. یا اگر منفی میں جواب ہو روزه نیستم. تو یا اگر کسی نتونه روزه بگیره میگه متاسفانه نمیتونم روزه بگیرم. متاسفانه نمیتونم روزه بگیرم، جو در اصل ہے متاسفانه نمیتوانم روزه بگیرم، یعنی بدقسمتی سے میں روزہ نہیں رکھ سکتا. بخش سوم، دعا و آرزوی خوب در ماه رمضان. یکی از مهمترین قسمت‌های ماه رمضان دعا و آرزوهای خوب برای همدیگر است. یعنی ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات اور نیک تمنا کا اظہار ہو، جو فارسی میں ان جملوں کی صورت میں آپ کر سکتے ہیں. خداوند عبادات شما را قبول کند. اور اسی طرح یہ جملہ بھی گفتاری لہجے میں ہے، خداوند عبادات شما را قبول کنه، قبول بفرماید. تو یہ بھی مختلف اشکال ہیں اس کا. کونت میرا فوکس اس پر ہے کہ اس ورڈ کو جو ادائیگی ہے اس کا کونے، قبول کونے. اور دری لہجے میں قبول کونا یہ کہتے ہیں. دال کو دونوں لہجوں میں حذف کرتے ہیں. اس کی معنی خداوند عبادات شما را بپذیرد. تو اس کا تحریری اور رسمی شکل ہے. انشاءاللہ ماہ رمضان خوبی داشته باشید، یا انشاءاللہ ماہ رمضان خوبی داشته باشید. تو یہ فارسی لہجے میں رمضان، اور یہ بھی ان الفاظ میں سے ہیں جو الف کی بجائے ہم واو کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ لازمی نہیں ہے. جو رائج ہے میں وہ بتا رہا ہوں. تو بخش چهارم درباره افطار و سحری. مثلا چه چیزی برای افطار آماده کرده اید؟ آپ نے افطاری کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ سحری چی خورده اید؟ آپ نے سحری میں کیا کھایا ہے؟ تو اس کا جواب وہ یہ ہو سکتا ہے
برای افطار سوپ و نان میخورم یا سحری سوپ و نان خورده ایم وغیرہ، جو بھی کھانے کا نام ہے آپ ذکر کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ ہم ماہ رمضان میں جب کسی سے خداحافظی کرتے ہیں، جو الوداعی جملے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں: التماس دعا، یعنی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کریں. خدا به شما برکت بدهد، یعنی آپ کی عمر میں، رزق میں، صحت میں اللہ تعالیٰ آپ برکت دیں. تو یہ سب موارد اس میں شامل ہیں. خب دوستان، این هم از جملات مهم فارسی در ماه رمضان که خیلی کاربرد دارند. اگر این ویدیو را دوست دارید حتما لایک کنید و اگر دوست دارید جملات بیشتری یاد بگیرید در کامنت ها حتما برای ما بنویسید. خدا حافظ. طاعت و عبادات شما قبول باشه انشالله.